علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 ذی القعدہ۔ اسلامی تاریخ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی۔ حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر نہ شاہانہ جاہ و جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت متواضع انسان تھے، لونڈی غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے، نوکروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کے آرام کے وقت میں خود اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا۔ نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا۔ مہمان نے خود درست کرنا چاہا تو فرمایا مہمان سے کام لینا اچھا نہیں، لہٰذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا اور فرمایا میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی ان کاموں کو کرنے میں آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال رکھے؟ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو بڑی حکمت سے بنایا ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، جس میں ایک نشانی رگیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بے شمار رگیں بنائی ہیں جو جسم کے تمام حصوں میں خون پہنچاتی ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو نکالا جائے اور زمین کے چاروں طرف لپیٹا جائے تو انہیں 3 مرتبہ زمین کو چاروں طرف لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ کتنی لمبی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جسم میں سمو دی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں طواف میں 7 چکر لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ چکروں میں اپنی حالت پر چلے۔ ایک سنت کے بارے میں داہنی طرف سے تقسیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دیہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا داہنی طرف یعنی سیدھی طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، یہ نماز گھر میں برے داخلے کو روک دے گی، اور جب گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ برے نکلنے کو روک دے گی۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن شریف کو بھلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن شریف کو حفظ کیا اور اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور خشک سالی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کے خادم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہ اس قدر حسین و خوبصورت ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ طب نبوی سے علاج، گرم غذا کے اثرات کا توڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے۔ فائدہ، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز یعنی کھیرا یعنی ککڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائے، برابر ہو جائیں۔ قرآن کی نصیحت،
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑایا ہے۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو تو میری اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔